اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ بے شک میں تجھے پورا لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا اور ان کافروں سے تجھے پاک کر دوں گا، اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں کافروں پر قیامت تک غالب رکھوں گا، پھر تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اور میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ پھر جن لوگوں نے کفر کیا انہیں میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ ان کا پورا پورا اجر دے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اے نبی، یہ جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے۔ وفات سے مراد نیند ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام میں، اور وہی تو ہے اللہ جو رات کو سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، اور فرمایا سورہ زمر میں اللہ ہی لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو مرے نہیں ان کی روحیں سوتے میں قبض کر لیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ سب طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد ہمیں زندہ کر دیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء میں، اور ان کے کفر کے سبب اور مریم پر ایک بہتان عظیم باندھنے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی، اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا بلکہ ان کو شبہ میں ڈال دیا گیا۔ اور بے شک جنہوں نے عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کیا وہ ضرور ان کے متعلق شک میں ہیں۔ ان لوگوں کے پاس ان کے بارے میں کوئی علم نہیں سوائے گمان کی پیروی کے، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ یعنی کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا مگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا، اور یہ اس وقت ہوگا جب قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نازل ہوں گے، تو اس وقت تمام اہل کتاب آپ پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ آپ جزیہ ختم کر دیں گے اور صرف اسلام ہی قبول فرمائیں گے۔ فرمان الہی یعنی تمہیں آسمان کی طرف اٹھا کر کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فائق و غالب رکھوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا تو آپ کے بعد آپ کے اصحاب کئی فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان میں سے کچھ لوگوں کا تو آپ کے بارے میں اسی طرح ایمان تھا جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول اور اس کی بندی کے بیٹے ہیں،
اور کچھ لوگوں نے آپ کے بارے میں لغو کرتے ہوئے آپ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور کچھ نے یہ کہا کہ آپ ہی اللہ ہیں، اور کچھ نے کہا کہ آپ 3 خداؤں میں سے ایک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اقوال قرآن مجید میں ذکر کر کے ان میں سے ہر ایک کی تردید فرمائی ہے۔ یہ تقریباً 300 سال تک انہی عقائد پر رہے۔ پھر یونان میں قسطنطین نامی ایک بادشاہ ظاہر ہوا جو دین نصرانیت میں داخل ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ در حقیقت ایک فلسفی تھا اور عیسائیت کو قبول کرنا اس کا حیلہ بہانہ تھا، اور در حقیقت وہ عیسائیت کو خراب کرنا چاہتا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ از راہ جہالت عیسائیت کو قبول کیا تھا۔ بہرحال اس نے دین مسیح میں تبدیلی اور تحریف کی، کمی بیشی کی۔ اس نے قوانین اور امانت کبریٰ کو وضع کیا جو حقیقت میں ایک نہایت حقیر خیانت تھی۔ اس نے اپنے زمانے میں خنزیر کے گوشت کو بھی حلال قرار دے دیا تھا۔ عیسائیوں نے اس کے لیے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی اور اس کے لیے کنسیے بنائے۔ ان کے خیال کے مطابق اس نے اپنے کسی گناہ کی وجہ سے ان کے روزوں میں 10 دن کا اضافہ کر دیا۔ اس طرح دین مسیح حقیقت میں دین قسطنطین بن کر رہ گیا۔ قسطنطین نے ان کے لیے 12,000 سے زیادہ گرجے، کنسیے اور عبادت گاہیں تعمیر کروائے، اور وہ شہر بھی آباد کیا جو اس کے نام سے منسوب ہے۔ عیسائیوں نے فرقہ ملکیہ نے اس کی پیروی کی، اور ان تمام باتوں میں انہیں یہودیوں پر غلبہ حاصل تھا، کیونکہ یہودیوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی تھی، کیونکہ یہودیوں کی نسبت یہ حق کے زیادہ قریب تھے، گوئی یہ سب کافر ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو آپ پر ایمان لانے والوں کا صحیح طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر بھی ایمان تھا۔ وہ روئے زمین پر تشریف لانے والے ہر نبی کے پیروکار تھے، کیونکہ انہوں نے اس رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی، جنہوں نے تمام حق کی تصدیق کرنے کی انہیں دعوت دی تھی، لہٰذا وہ ہر نبی کے اس کے امت کی نسبت زیادہ قریب تھے، جو اس کے ملت و طریقے پر ہونے کے دعوے دار تھی، حالانکہ انہوں نے تو اس کے دین پر تبدیلی و تحریف کر دی تھی۔ پھر اگر انہوں نے تحریف نہ بھی کی ہو تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ سابقہ تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے کہ قیامت تک جس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دین ہر دوسرے دین کے مقابلے میں منصور و غالب رہے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو زمین کے مشرق و مغرب میں فتح عطا فرمائی۔ انہوں نے تمام ملکوں پر قبضہ کر لیا، تمام حکومتیں ان کے سامنے سرنگوں ہو گئیں، اور قیصر و کسریٰ کی عظمت و شوکت کو خاک میں ملا دیا۔ ان کے خزانے ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے، پھر انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا گیا، جیسا کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تعالیٰ کی طرف سے اس کی خبر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نور میں، جو تم میں سے ایمان لائے، نیک کام کرتے رہے، اور ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو زمین میں ضرور خلافت دے گا، جیسا اس نے اس سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی، اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے ضرور جما دے گا۔ یقیناً ان کے حالات خوف کو بدل کر انہیں امن بخشے گا، اور میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت مسیح کے ساتھ بھی سچے ایمان لانے والے یہی لوگ تھے، انہوں نے عیسائیوں سے بلاد شام کو چھین لیا، انہیں روم کی طرف جلا وطن کر دیا، حتیٰ کہ یہ لوگ اپنے شہر قسطنطنیہ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، اور اسلام اور مسلمان قیامت تک ان پر غالب رہیں گے۔ اور پیغمبر صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ آخر زمانے میں شہر قسطنطنیہ کو فتح کریں گے اور اس کے تمام اموال کو غنیمت کے طور پر حاصل کر لیں گے، اور رومیوں سے ان کی ایسی زبردست جنگ ہوگی کہ اس طرح کی جنگ نہ لوگوں نے پہلے کبھی دیکھی ہوگی اور نہ اس کے بعد کبھی دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو لوگ آپ کی پیروی کریں گے
ان کو کافروں پر قیامت تک فائق و غالب رکھوں گا۔ پھر تم سب میری پاس لوٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اس دن تم میں اس کا فیصلہ کر دوں گا، کیونکہ جو کافر ہوئے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ کفر کرنے والے یہودیوں یا آپ کے بارے میں لغو کرنے والے، آپ کی تعریف میں حد سے بڑھ جانے والے عیسائیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا کہ انہیں دنیا میں یہ سزا دی کہ قتل ہوئے، قید ہوئے، ان کے اموال لوٹ لیے گئے اور ان کے ملکوں کو ان سے چھین لیا گیا، اور آخرت کا عذاب ان سے بھی زیادہ شدید اور سخت ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ رعد میں، اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں، اور جو ایمان لائے وہ عمل نیک کرتے رہے ان کو اللہ پورا پورا صلہ دے گا، یعنی دنیا اور آخرت میں، دنیا میں انہیں فتح و نصرت سے نوازے گا اور آخرت میں بلند و بالا باغ ہائے بہشت ہے، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں اور حکمت بھری نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم نے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ، ان کی ولادت کا واقعہ اور ان کے معاملے کی کیفیت کو بیان کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اور اس کی وحی ہے، جیسا اس نے بلا شک و شبہ لوح محفوظ سے نازل فرمایا ہے۔ اور جیسا کہ سورہ مریم میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ اللہ کو سزاوار ہی نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ہے، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔